بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا أكرم بخلق النبي لسانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. صاحب القصیدہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اکرم بخلق نبی نظام و خلق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک بھی بہت اچھی ہے، بالحسن بہت ہی زیادہ خوبصورت، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مشتمل بالبشر متصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی بہت اچھی ہے۔ ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ صورت آتا ہے سواد کے ساتھ، صورت شکل کو کہتے ہیں، اور سیرت کا معنی اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جامع ترین اخلاق تھے، اور صاحب قصیدہ کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اس درجے کا پیدا نہیں ہوا جس درجے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت اور حسن سیرت کے اندر آپ متصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی متعلق آپ بارہا سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ احادیث کے اندر جو ہے بہت کھول کھل کر اس بارے میں آتا ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو بیان کرتے ہیں، تو عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رات کی چاندنی رات کے اندر میں نے چاند کو بھی دیکھا اور حضور کو بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرکار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیرت کے متعلق بھی آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ سیرت کہتے ہیں اخلاق کو، آداب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ اتنے بلند اور اتنے اونچے تھے کہ جس کے لیے مثال کے اندر کوئی دوسرے انسان کو پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہ دونوں چیزیں جب آ جاتی ہے کہ صورت بھی بہت خوبصورت ہو اور سیرت بھی، اخلاق بھی بڑے اچھے ہو، تو یہ آدمی جو ہے اپنے کمال کے اندر بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی صورت تو اچھی ہے، یعنی خوبصورت ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو وہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بدصورت لگتا ہے، کتنا خوبصورت ہو، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو لوگوں کے دلوں پر سے اتر جاتا ہے، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس کی طرف۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر صورت کچھ برابر نہ ہو، کالا کلوٹا ہو، لیکن سیرت اخلاق بہت اچھے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دونوں چیز موجود تھی، لیکن اخلاق کا اچھا ہونا یہ آدمی کی جو بظاہر اگر صورت کے اندر کچھ بدصورتی ہو، کالاپن ہو، تو اس کو یہ ڈھانپ لیتا ہے۔ اور حسن صورت، اچھی صورت کو تو آپ سب سمجھتے ہیں، اور حسن سیرت کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس کا باریک پہلو یہ ہے کہ اچھے اخلاق، اس کا معنی نہیں کہ صرف آدمی زبان سے ہنسے۔ آج تو ہنسنے کی دنیا ہے، ہنسنے کے اندر بھی مقابلہ کرتے ہیں، کوئی 24 گھنٹہ ہنستا ہے، کوئی کسی اخبار میں کبھی کبھی نیوز میں آتا ہے۔ اس کا نام ہے اخلاق نہیں۔ اخلاق ایک اندرونی چیز ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے، کیا وہ بالکل ہنستا نہ ہو، بالکل خوش مزاج نہ ہو، لیکن اس کی ذات سے نکلنے والی جو باتیں ہوتی ہے وہ دوسرے انسان کو خوش کر دیتی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پر اپنی ذاتی معاملات میں کبھی بھی کسی پر غصہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، دین کی بات میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے اور دین کے خلاف کوئی بات اگر نظر آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی اور کسی کو آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی، غصہ کرتے تھے۔ یہ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کیا، چاہے جان پر آپ ہوئی۔ مشہور قصہ کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، سفر کے اندر صحابہ کرام بھی تھے، اس کا ارادہ برا تھا تو ایک جگہ پر گئے، ادھر سفر میں ساتھ ساتھ دور دور رہتا تھا جنگلوں میں، دیر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام ایک طرف کو سب اپنے کام میں لگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے کے لیے ایک طرف کو ہو گئے کسی درخت کے نیچے۔ اس نے موقع دکھا اور آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے تو آپ کی گردن مبارک پر اس نے تلوار رکھ دی وسیع، اور تلوار بھی زہر پلائی ہوئی تھی، خالی ذرا یوں کرنا تھا کہ آدمی ختم ہو جائے، تیز تلوار رکھ کر پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو میرے ہاتھ سے کون بچاتا ہے؟ تو آپ نے اتنا کہہ دیا اللہ، اتنا کہنا تھا کہ اس کی دل پر اتنا اثر پڑ گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کانپنے لگا۔ آپ نے تلوار فوراً ہاتھ میں لی اور پھر اس کو پوچھا کہ بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچانے والا ہے؟ تو اس کو تو وہ کہاں اللہ مانتا تھا اور جانتا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ نے تلوار اس کی طرف رکھ دی اور کہا کہ یہاں سے جلدی چلے جاؤ، کیونکہ اگر میرے صحابہ کو خبر ہوئی تو میرے کو پوچھے بغیر تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے، اور ایسا کام نہیں کیا کرتے، دھوکے سے کسی کو مارا نہیں کرتے، ورنہ آپ فوراً تلوار کو ہاتھ میں آئی تھی لگا دیتے اسے۔ صحابہ کرام کو ایک آواز دیتے، اس آدمی کو ایمان نصیب ہو گیا۔ سامنے پانی تھا، ہاتھ منہ دھویا، وضو تو کیا کرنا، ہاتھ منہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ۔ ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی بلڈر نہیں دی۔ ہاں، دین کی باتوں میں تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اس وقت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بھی کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی جب دین کی کوئی بات آتی تھی۔ تو بھائی، اچھے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ اچھے اخلاق صرف ظاہری طور پر ہنسنے کو نہیں کہتے ہیں۔ بعض لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں لیکن اخلاق بہت برے ہوتے ہیں۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت برے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، اپنے اپنے موقع پر اس کا پتہ چلتا ہے، اپنے اپنے موقع پر اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی آدمی کے لیے کوئی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئی اور اس کو لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، تو کہا اس کے متعلق کون اس کے اچھے ہونے کی اور جانبدار ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں دیتا ہوں۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو 5 وقت کی نماز پڑھتے دیکھا ہی ہو۔ دوسرے صحابی انہوں نے بھی کچھ ایسا بیان کیا۔ آپ نے عمر رضی اللہ کو کہا کہ نہیں، میں 3 چیزیں بیان کرتا ہوں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جس نے دیکھی ہو وہ اس کے لیے گواہی پیش کرے، یعنی اس کے ساتھ سفر میں اگر کوئی رہا ہو اور سفر کے اندر اس کے اخلاق دیکھے ہو، کیونکہ سفر جو ہے یہ سواد سے نہیں ہے لیکن سین سے ہے، سین فے اور رے، سفر، اس کا معنی کھل جانا۔ سفر کے اندر آدمی کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے، کیسا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ایک دن کا نہیں، یہاں سے لندن جا کے آؤ 3 دن، لیکن 2 4 5 10 دن کا سفر ہو، کم سے کم 3 دن کا سفر ہو جو سفر کی میعاد ہے، اس کے اندر آدمی پہچانا جاتا ہے کہ سفر کے اندر ذرا سی دیر کے اندر آدمی کیا غصہ اور لڑائی کر لیتا ہے، کہ پہننے کے واسطے لڑ لیتا ہے، ذرا سی دیر کے اندر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہا کوئی سفر میں رہا تو کہیں نہیں رہا۔ دوسری بات آپ نے عرض کی کہ اچھا چلو یہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ قرض کا معاملہ ہوا، قرض نہیں لیا کہا یہ بھی نہیں۔ کہا قرض لینے دینے سے بھی آدمی کا معاملہ کھل جاتا ہے، جب قرض لیا اس کے بعد اب دیتا نہیں ہے، اب بھاگتا ہے ادھر ادھر، تو معلوم ہوا کہ یہ بد اخلاق ہے۔ یہ بھی نہیں۔ تو تیسری بات آپ نے فرمایا اچھا کوئی ایسا ہے جو اس کے پڑوس میں رہا ہو،
کیونکہ پڑوس کے اندر رہنے سے یہ اخلاق معلوم ہو جاتے ہیں. ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسے ہے، اس لیے کہ پڑوسی کے ساتھ بھی معاملہ 24 گھنٹے کا رہتا ہے. کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے، ایسا پڑوسی ہے نا. یہ تین چیزیں فرما کر فرمائی کہ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ کے دیکھ لیا اور صرف جو ہے داڑھی دیکھ لی، صرف امامہ دیکھ لیا. ان چیزوں کے اندر یہ ہے انسان کا اخلاق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے لیکن سنا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں. انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی دوسرے لوگوں سے کہہ دیا یقیناً یہ نبی ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بتلا دیتا ہے. ان کے اخلاق کا اثر ان کے چہرے پر میں پاتا ہوں. بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام. جی ہاں، اگلی کتابوں کو فوراً کی کفار مکہ نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ جو سننے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بائیکاٹ کیا کتنے سال تک، آپ کو الگ کر دیا، آپ کو اور آپ کے جو ہے خاندان والوں کو اتنی بھوک لگی کہ کھانا پانی بھی نہیں جانے دیتے تھے، چمڑا لوگوں نے چبایا، اور اس کے علاوہ قسم قسم کی تکلیفیں دی. اشعار کہے برے بھلے. جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ سب لوگ سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم بھول جاؤں، تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. ابھی تو ایمان بھی نہیں لائے. لا تثریب علیکم بھول جاؤں، حالانکہ کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے جب قابو میں آ جاتا ہے کہ میرے بچی تکلیف دی، یوں مقدمے لگاؤ، یوں چلاؤ، لیکن آپ کوئی مقدمے کی بات نہیں کسی چیز کی نہیں. اور شیبی کا واقعہ تو مشہور آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، جس کے جو قریب بردار بیت اللہ یا بیت اللہ شریف کی چابی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آتے، اس کو بہت اشارہ کیا کہ 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھنے میں، لیکن اس نے منع کیا. اور آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ تیری جگہ پر میں میری جگہ پر کیوں نہ کھڑا ہوگا. تو اس نے بہت غلط الفاظ کہے کہ تم کو کھانے کے تو زہرالے پڑ رہے ہیں اور تم یہ خواب دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کسی تمنا کی نتیجت کے چلے گئے. پھر فتح مکہ ہوا اور آئے تو برابر اس جگہ کی وہ شیبی کھڑا ہوا ہے جہاں علیہ کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس ہو، چابی آپ کے پاس تھی. آپ نے کہا یہ شیبی؟ کہا جی. یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے دہرایا جملہ کہ جہاں آپ کھڑے وہاں میں کھڑا ہوا. یہ بات ہو گئی. پھر اب بیت اللہ شریف کی چابی کے لیے بہت سے لوگ امیدوار اور بہت سے لوگوں کے یہ خیالات فلاں کو دیں گے. کسی کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ چابی شاید وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گی، یا حضرت رضی اللہ عنہ کو، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا علی رضی اللہ عنہ، یا فلاں صحابی. لیکن آپ نے کہا کہ یہ شیبی، یہ چابی تمہارے پاس تھی اور یہ تم لے لو، تمہارے پاس رہے گی، قیامت تک کوئی تم سے نہیں چھین سکتا. اور آج بھی یہ چابی کس خاندان میں ہے؟ شیبی خاندان. اس کا نام بھی ہے مکہ مکرمہ کا آدھا بازار ہوں گے کر کے بھی آگے شیبی خاندان. کوئی بھی نہیں کیوں آپ نے فرما دیا ہے، اس لیے اب حکومت وقت کی نہیں لے سکتی چابی. ہاں حکومت کو اڑے جب کہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں، لیکن چابی نہیں کے پاس رہتی ہے. دیکھا آپ نے؟ تو اس کا نام ہے حسن سیرت. یوں خالی ہنس لینا یہ نہیں ہے. چاہے آدمی بالکل ہنستا نہ ہو، سیریس رہتا ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن جب موقع آئے تو وہ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے. یہ ہے کوئی معافی مانگے تو اس کو معافی فوراً دے دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں. اور میں نے کہہ دیا آپ کو کہ دین کی باتوں میں تو غصہ ہے شمائل ترمذی میں، تو بہت غصہ فرما لیتے ہیں، لیکن دنیا کی باتوں میں نہ گھر والوں پر غصہ کیا. ازواج مطہرات میں ہر ایک نے، ہماری ماں نے تاریخ بیان کی ہے کہ کوئی یاد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی معاملات کے اندر آپ نے ہمارے اوپر کوئی غصہ کیا ہو. ہاں دین کی باتوں میں تو آپ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ حالانکہ بہت پیار تھا بیٹی سے،
لیکن اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور دروازے سے واپس لوٹ کر چلے نہیں گئے. ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب معلوم ہوگی ان کے دروازے پر واپس لوٹ گئے. پھر خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرا کر تشریف لے گئی. دیکھا والد صاحب غصے میں ہے. فرمایا کہ کیا نبی کی بیٹی کو یہ نصیبہ نہیں ہے. نبی کی بیٹی کو دنیا کیا کہے گی؟ یعنی دنیا کیا کہے گی نا. آپ نعوذ باللہ ریاکار نہیں تھے. یعنی دنیا کیا کہے گی؟ دنیا اسلام سے رک جائے گی کہ نبی کی بیٹی. اور یہ تو بہت روئی, معافی مانگی ہے نا, اور وہ پردے سے انہیں چاک کر دی. دین کے معاملے میں تو ہے آپ کا غصہ, لیکن دنیا کے معاملات میں تو آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے یہ معاف کر دیا. اس کو کہہ دیا سر. اور بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہے. غلامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تابعدار, اور وہ بھی بہت زمانے کے بعد, آج کے زمانے کے بعد بھی ہم آج کے زمانے میں سن رہے ہیں. ہمارے جو ہے بخاری شریف کے استاد شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد ارشاد الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو پلیٹ فارم کے اوپر اسٹیشن کے ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک غیر مسلم آیا اور آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آپ کو جو ہے پوجا کرنے لگا, جیسے بھگوان 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 کرنے لگا. خادموں نے پوچھا کہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا بھگوان اگر ہو تو ایسا ہی ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا بھگوان ہوگا؟ اللہ بھگوان مانے کیا ہے؟ کیونکہ ان کا تو عقیدہ کمزور ہوتا ہے. یہ اور حکیم الاسلام حضرت قاری پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے معطا کے استاد ہیں, معطا میں نے ان سے پڑھی ہے دور حدیث میں, وہ مدراس کی کسی علاقے کے اندر بیان کرنے کے لیے گئے. بیان کرتے تھے تو رات کو تقریباً ان کا 3 گھنٹہ انتظار ہوتا تھا بیان کا, 3 گھنٹے تک. اور چونکہ بہت مشہور بزرگ بھی تھے تو مسلم غیر مسلم بھی آئے تھے, یعنی مسلم تو آتے ہیں غیر مسلم بھی. پھر آپ آرام کرنے کے لیے چلے گئے, کافی ہجوم تھا. پھر جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز کے لیے وہاں سے تشریف لانے لگے مسجد. تو کار میں وہاں سے آئے تو مسجد کے دروازے پر اترے کار سے, تو ایک ہندو آیا, اس کے سر کے اوپر مٹکا تھا پانی کا, اس نے پانی چھڑکا, آپ آ رہے ہیں پانی چھڑکا, اور پھر جو ہے دونوں جانوں سے جیسے نماز میں بیٹھے ایسے بیٹھ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہے کہ میرا بھگوان ہے. میں نے رات کو 3 گھنٹہ ان سے بات سنی, تو میرا بھگوان ہے. تو اصل میں بھگوان مطلب گاڈ اللہ وہ تو ایک ہی ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں سے بتلانا کیا ہے کہ دیکھیے نا یہ حسن سیرت بہت بڑی چیز ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو بھی عطا فرمائے, لیکن حسن سیرت کا باریک پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ آدمی اس سے ہنسنا نہیں, چہرے کا حسن ہونا نہیں. جب آدمی کی ذاتیات کا کوئی معاملہ آئے اور کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے آپ کے بارے میں گستاخی ہو گئی ایک مرتبہ, آپ معاف کر دو, تو آپ یہ بھی نہ پوچھو کہ کیا گستاخی ہوئی ہے, بلکہ یوں کہو کہ جو گستاخ پہلے کہ جو گستاخی اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں, میں تہی دل سے آپ کو معاف کر دیتا ہوں. اگر آپ پوچھو کیا بتاؤ تو یہ بھی حسن اخلاق کے خلاف ہے, اس میں اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. کہہ رہے کہ کوئی بیان نہیں, تم نے جو کچھ بھی کیا میں معاف کرتا ہوں. جی ہاں, حکیم الخان رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے خط لکھا, اس میں آپ کو نعوذ باللہ گدھا لکھا تھا. اردو تو بڑی بڑی باتیں آئی ہیں, خط پڑھ کر لگ دیے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فوراً بدلا بھی دیتے ہیں, لم دل ڈال دیتے. جیسا یہ خط یہاں پڑا, دل پر چوٹ تو پڑے نا, پڑھے کچھ نہیں, وہ تو آٹومیٹک اس آدمی کی جنا ہی جانے لگی, آنکھ تھوڑی تھوڑی کر دی آنکھ. اسی دن سے وہ سمجھ گیا, تو آپ پر جلدی سے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی. خط لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایسے ایسی گستاخی کی, آپ معاف کر لیجیے, اور مجھے آنکھ کی تکلیف ہو رہی تھی. آپ جواب دے رہے کہ دیکھو معاف کرنے کا جہاں تک تعلق, میں نے معاف کر دیا, لیکن جو تمہاری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے, تمہیں اتنا بڑا ولی نہیں جو کوئی بیماری ہوگی. تو اس نے دوبارہ خط دیا کہ آپ چاہے مانے یا نہ مانے, مجھے یقین ہے, اور یہ ابھی اور بھی کمزور ہو جا رہی ہے, آپ میری آنکھوں کی شفا کے واسطے دعا کر دیجیے. آپ نے دعا کر دی تو وہ آدمی پھر آنکھوں جو شفایا ہوا, اور پھر آ کر جو ہے آپ کے قدموں میں پڑا.
تو میرے بھائیوں اس کا نام ہے کیا ہے؟ یہی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری عمر میں ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور میرا لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تعلق رہا ہے، تو کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور شاید وہ لوگ دل میں کچھ کھڑتے ہوں گے، تو میں تہی دل سے اعلان کرتا ہوں تمہیں کسی کے پوچھنے کے بغیر کہ تمام مسلمانوں کو میں بالکل یکلخت دل سے معاف کر دیتا ہوں۔ خوش ہوئے لوگ وہ ہوں گے نا بہت سے، تو بالکل تمہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو غیر تشریف لے گئے تو خادم جو ان سے زیادہ کچھ تعلق رکھتا تھا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو سب کو یکلخت معاف کر دیا، تو گویا ساری دنیا کے اندر کہیں سے بھی آپ کو مراد آباد سے کہ میرٹھ سے کہ کہیں سے بھی کسی تکلیف کہا سب کو معاف کر دیا، تم لوگ گواہ رہنا۔ کہا حضرت جو ہے قیامت کے میدان کے اندر آپ کو بہت ساری نیکیاں مل جاتی، تو کہا ارے بھائی مسلمان کی نیکیوں لے کر جنت میں جانا، اس جنت میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس جنت میں مجھے کیا مزہ آئے گا جو مسلمانوں کی نیکیوں کو لے کر میں جاؤں؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن کس سے جانا چاہتا ہوں؟ اللہ کے فضل سے، مسلمانوں کی نیکیوں کو لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اب ثانوی رحمۃ اللہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ہنسا کرتے تھے، بالکل سیریس رہتے تھے، اور دن کا کام کیا انہوں نے بہت ہے، لیکن آپ دیکھیے تو صحیح، یہ اس لیے تو جب انتقال ہوگا تو انگلی مبارک پر نور ظاہر ہوگا، یہ شہادت کی انگلی پہ، اور کون نے دیکھا؟ تو باہر بزرگان دن بہت سارے تشریف لائے تو خبر کی کہا کہ یہ وہ شہادت کی انگلی ہے جس سے انہوں نے لکھ کر 1000 کتابیں لکھی ہے، فرمایا اسی کا اثر ہے، قبر پھر کفن کے اندر ہاتھ رکھ دی۔ تو میرے بھائی جو دوست بزرگوں یہ تو غلامان رسول کی حالت ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ جن سے لیا ان کا یہ حال ہے تو اصل جو مرکز ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی مثال اس کی تو دے نہیں سکتے۔ یہ اس میں حق تعالیٰ جل شانہ اس میں سکا اکرام کرنے کا مطلب تعمیرداری کا اطاعت کرے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو ان کے اوپر، ہر وقت ان کو یاد کرتا رہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں سے جتنا ہو جائے اتنا کیا عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔